آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں ایڈمیشن دلا دیتی ہوں، اولڈ ہاؤس میں آپ کو داخلہ۔ ماں نے کافی بیچاری نے منت سے، ماں کیا کرتے بیچاری بھی کیا بولو، نان مسلم کی واقعہ ہے، تو ماں نے بڑی منت سماجت کی، مگر بیٹی کیا فرق پڑتا ہے، گھر میں رہیں، اولڈ ہاؤس میں رہیں، رشتہ باقی رہنا چاہیے، ملنا جلنا ہونا چاہیے، میں آتی رہوں گی ماں، ڈونٹ وری، میں آتی رہوں گی، ٹینشن نہیں لیں۔ اب ماں بے بس لاچار، وہ کیا لڑتی، بیٹی چھوڑائی میری ماں کو اولڈ ہاؤس میں، چند ہفتوں تک میری کا آنا جانا رہا، پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ماں مکتوب لکھتی، لیٹر لکھتی، یہ لکھتی وہ لکھتی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آہستہ 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 ڈسکنیکٹیوٹی جو تھی نا وہ گرو کرتی چلی گئی، اور کافی ڈسٹینسز بڑھتے چلے گئے، جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں پریکٹس سے ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کا وہ ہوتی کرسمس 25 دسمبر، تو میری نے ماں کو کہا کہ اس بار ہم کرسمس ساتھ منائیں گے، تو میں تمہیں لینے آؤں گی 24 دسمبر کو نائٹ کو، تو ہم نیکسٹ ڈے 25 دسمبر کو کرسمس ساتھ منائیں گے۔ اب ماں تو خوش ہو گئی کہ چلو اتنے دنوں کے بعد بیٹی لینے آئے گی۔ اب وہ 24 دسمبر اپنے اولڈ ہاؤس کے کمرے کی جو بالکنی تھی اس میں جا کر وہ بیٹھ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ہر آنے والی گاڑی کو لگے کہ میری کی گاڑی ہے، میری کی گاڑی ہے، میری کی گاڑی ہے، گاڑی آتی پھور کرتے گزر جاتی۔ رات بہت دیر ہو گئی، وہ جو نرس تھی وہ آ کر اس پر شال ڈال دیتی، وہ آ کر اس کو چائے پلا دیتی۔ ماں گیلری میں بیٹھی میری کی گاڑی دیکھتی رہی۔ اب میری نے ویسے ہی نہیں آنا تھا، نہ وہ آئی۔ ماں ٹھنڈی میں بیٹھی بیٹھی اس کو نمونیا ہو گیا، سردی لگ گئی، اور اسی نمونیا کی حالت میں ماں مر گئی، بیمار ہو کر مر گئی۔ اب وہ میری ماں کو کیا لینے آتی، میں میری ماں کے کپڑے وپڑے لینے آ گئی۔ جب ہاسپٹل پہنچی تو ہاسپٹل جا کر اس سے ماں کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ سب سمیٹے، اس سے دیکھا یہ نرس تھی نا، یہ بڑی مطلب کہ وہ خدمت کرنے والی تھی، تو میری نے اس کو آفر کی کہ تم اچھی خدمت کرنے والی ہو، میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی۔ تو نرس نے جو جواب دیا نا وہ سمجھنے کا ہے۔ نرس نے کہا میں تمہارے گھر آؤں گی ضرور، مگر ابھی نہیں، تمہیں میری ضرورت اس وقت پڑے گی جب تمہاری بیٹی الزبتھ تمہیں اولڈ ہاؤس میں داخل کرے گی، میں تمہارا خیال رکھوں گی، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج ہماری اولاد اس سبق کو بھول گئی ہے، اور وہ ایک عجیب چکر میں پڑ گئی ہے کہ جیسے کہ ماں باپ کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ آج میں ماں کے لیے زیادہ ایڈریس کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ والد کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، والد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، والد کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ڈیفینیٹ والد کا ایک اپنا مقام ہے، والد کا ایک اپنا مرتبہ ہے، والد کی تعظیم بہت زیادہ ہے، والد کا مقام بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ مگر آج جو چیز جس کو آپ کیا کہتے ہیں ڈیڈیکیٹ کرنا، یعنی میں ان دکھیاری ماؤں کے نام پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کاش کہ کوئی بیٹا، چاہے اس کی ماں یہاں ہے یا اس کی ماں ان کے ملک میں ہے یا اس کی ماں کسی اولڈ ہاؤس میں ہے، اپنے گھر کے اندر ماں کو اٹھا کر کسی کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ پوچھتا دیکھتا نہیں ہے، وہ غور کرے کہ وہ ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ یہ ماں یا تو تیرے لیے جنت کا دروازہ یا دوزخ کا دروازہ ہے، اس کی خدمت کر کے یا تو جنت پالے، یا اس کی نافرمانی کر کے یا پھر دوزخ کا حقدار بنتا چلا جا۔ یہ ماں جس نے تجھے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، اور جس طرح یہ بیچاری چلتی رہی، جس طرح کی یہ تکلیف اٹھاتی رہی، ایک اچھا خاصا ویٹ ہوتا ہے بچے کا، جسے لے کر یہ اپنا وقت گزارتی رہی، اور جس تکلیف سے وہ گزری ہے، روایتوں کا خلاصہ کر اس تکلیف میں بچہ پیدا کرتے ہوئے اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کے درجہ پاتی ہے۔ یہ جو زچگی جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے،
اس وقت کا جو درد ہوتا ہے، اس وقت کی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف بیان سے باہر ہے. کتنا بیٹا اپنے بدن کی کھال ادھیڑ کر ماں کے پاؤں کی جوتی بنا دے نا، اور زندگی بھر ماں کے قدموں پہ پڑا رہے، تبھی یہ ماں کی اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو ماں کو تکلیف اس وقت ہوئی تھی جب اس کی ولادت ہوئی تھی. اتنی تکلیف اٹھاتی ہے وہ، اتنا درد اٹھاتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے کہ کتنا بڑا درد ہوتا ہے وہ. پھر ایک عرصے تک اس کو دودھ پلانا، اس کا کیئر کرنا، اس کے کپڑے بدلنا. آپ اور میں، ہم والد ہیں، اگر ہم سچ یہ دیکھیں تو ہم نے اس معاملے میں کوئی اپنا پراپر رول پلے نہیں کیا ہوتا. ہمارا تو یہ رہے، ہمارے ڈومین میں ہی نہیں آتی یہ چیزیں کہ اس کے ڈائپرز بدلنا اور اس کی چیزیں صاف کرنا، اس کے کپڑے دھونا، اس کو نہلانا، اس کو دھلانا. یہ تو ہمارے ڈومین میں نہیں ہے نا، ہم تو اس کو اپنے اس میں لیتے ہی نہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ ماں نے آن کیا ہے نا، کہ میں اپنے بچے کا یہ سب کچھ کروں گی. جب رات کو یہ روتا ہے تو کتنے باپ ہیں جو اٹھ کر اس کو یوں 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 کر کے سہلاتے ہیں. چلو بولو ماں کا دودھ پیے گا تو ماں ہی اٹھے گی نا. میں کہتا ہوں جس بچے نے فیڈر لینا ہوتا اگر ماں کا دودھ نہیں بھی پیتا، کتنے باپ ہیں جنہوں نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو فیڈر دی ہوگی. فیڈر بھی ماں ہی تیار کر کے لائے گی، وہ تو ادھر منہ کر کے سویا ہوا ہوگا. والد ہے یا نہیں ہے؟ میں ماں کی امپورٹنس بیان کر رہا ہوں. والد بولے گا مجھے صبح کام پر جانا ہوتا ہے، میں اس کو پوچھوں گا کہ کام پر جانے کے لیے ناشتہ کون تیار کرتی ہے؟ اس کا مطلب تم سے پہلے اس کو اٹھنا ہوتا ہے. رات میں یہ تھوڑی کچی پکی نیند کرتی ہے، اٹھتی ہے سوتی ہے، اٹھتی ہے سوتی ہے. رات میں پیشاب بھی کرتا ہے اس خوف سے کہ بچہ گیلا ہوگا، کہیں بخار نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے. راتوں رات اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اور اس کے گیلے کپڑے، گندے کپڑوں کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ ڈال دیتی ہے، اور خشک کپڑے نکال کر پھر اس کو پہنا کر پھر اس کو سلاتی ہے. پھر اس کا پیٹ خالی ہو گیا ہوتا ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، حتیٰ کہ یہ چین کی نیند سوتا ہے، پھر یہ سو جاتی ہے، جیسے تیسے پڑی سو جاتی ہے. 2-2 سال تک یہ ماں یہ تکلیف اٹھاتی ہے. باپ نے یہ تکلیف نہیں اٹھائی ہوئی ہوتی. یہ تکلیف اے بیٹے تیری ماں نے اٹھائی ہے، یہ تکلیف تیری ماں نے اٹھائی ہے. ایک طرف اس کے بعد ٹینشن یہ تھا کہ ان کو ناشتہ دینا ہے، ایک طرف ٹینشن یہ تھا کہ دوپہر کا کھانا دینا ہے، ایک طرف ٹینشن یہ تھا کہ گھر میں رات کا کھانا پکانا ہے، پھر ٹینشن یہ تھا کچن صاف کرنا ہے، پھر ٹینشن یہ تھا گھر کی صفائی کرنی ہے. اتنے میں خالی تیری کمرے سے رونے کی آواز آئی تھی، واہ واہ واہ. بے چین ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، کام اسپیڈ سے کرنے لگتی ہے، ہاتھ تیزی سے چلاتی ہے. اس تیزی سے کم کرتے کرتے کبھی گرم پتیلی پکڑ کے بیچاری کا ہاتھ جلا تھا، کبھی جلدی جلدی کے اندر چائے بھرتے بھرتے بیچاری کی چائے گر گئی تھی، جس کو پھر اس نے پونچھے سے صاف کرنے کی تکلیف اٹھائی تھی. کبھی کبھی جلدی جلدی بھاگی تھی تو باتھ روم میں سلپ بھی ہو گئی ہوگی، کبھی کبھی بھاگی تھی تو اس کا ساتھ بھی پھول گیا تھا. کیوں بھاگی؟ کس وجہ سے ہاتھ پیر تیز چلائے تھے؟ کس کی وجہ سے اس کا انگلی جلی تھی؟ کس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر پر کوئی گرم چیز گر گئی تھی؟ تیری وجہ سے. کیوں؟ تو صرف رویا تھا. وہ جانتی ہے کہ اس کو صرف بھوک لگی ہے، بھوک لگی، آدھے گھنٹے کے بعد بھی دودھ پلاؤں گی تو اس کو سکون ہو جائے گا، مگر تیرا 5 منٹ کا رونا تیری ماں کو گوارا نہ تھا. آج وہ برسوں تک تجھے دیکھنے کو رو رہی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، مگر تجھے تیری ماں کی آواز سنائی نہیں دیتی. حالانکہ ماں جو کچھ کہہ رہی ہے تو سمجھ رہا ہے، مگر تو جو کچھ روتے ہوئے کہہ رہا تھا نا، تیری ماں تیری زبان سچ سمجھ نہیں رہی تھی. صرف اس کی محبت بتاتی تھی کہ اس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے درد کر رہا ہے یا اس کا پیٹ کھینچنے کی وجہ سے درد کر رہا ہے. آج وہ ماں، دکھیاری ماں، اگر آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ اس ماں کو رسپونڈ نہیں کرتے. کہ آپ کے ہلکے سے رونے پر وہ ماں آپ کو رسپونڈ کرتی تھی. آج اگر وہ ماں آپ کے جیب کی خرچی روک لے تو آپ ماں سے لڑتے ہو. ماں کہیں جانے کا منع کرے تو اس سے لڑتے ہو. ماں نے اپنی زندگی کی کتنی خوشیاں آپ کے نام پر قربان کر دی. اگر کہیں امپورٹنٹ دعوت بھی آئی مگر بچہ بیمار تھا، ماں آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی. فون پر منع کر دیا، نہیں میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی. آج آپ کی ماں ٹھنڈ کے اندر ٹھٹر رہی ہوتی ہے،
مگر اے بیٹے تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ جا کر ماں کے بدن کے اوپر ایک بلینکٹ ہی ڈال دو. آج اس بوڑھاپے میں بھی لاٹھی پکڑ کر بھی کئی مائیں ہیں جو جوان بیٹے کے قبروں میں جا کر ان کے جوتے اتار کے ان کے اوپر بلینکٹ ڈالتی ہوں گی. مگر آج بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی بوڑھی ماں کے اوپر بلینکٹ ڈال دے, اپنی بوڑھی ماں کے لیے دوائی لے آئے, اپنی بوڑھی ماں کے لیے کوئی کام کرے. میں ایک جگہ سے آپ کے انہی ممالک سے ہوتا ہوں, کہیں جا رہا تھا, میں نے ایک شخص کو دیکھا, عجیب سی مجھے چوٹ لگی, یہ منظر نہیں بھولتا. اس کے تو چھوٹا سا کوئی کتا وتا ہوگا, کوئی عجیب سا کوئی کتا تھا, ایسا تمیز کے ساتھ کتے کو سائڈ میں کھڑا رکھ کے اس کو پیشاب کروا رہا تھا. میں کہا جتنا ٹائم یہ کتے کو دے رہا اپنے ماں باپ کو دیتا ہوگا. اس کے بارے میں نہیں, جنرل کہہ رہا تھا. آج کل لوگ جتنا کتے کو ٹائم دیتے اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتے, اپنی جاب کو جتنا ٹائم دیتے اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتے. آج ماں باپ کے لیے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور انہیں اگر ماں باپ روکیں تو یہ رکتے نہیں ہیں بلکہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ 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 اللہ. حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کہ تبع تابعی بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی محلے سے میں گزرا تھا, اس کے کنارے پر قبرستان تھا. بعد عصر ایک قبر پھٹی, اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا. قبر سے نکلا, وہ 3 بار گدھے کی طرح چیختا اور پھر قبر میں چلا گیا. قبر بند ہو گئی. ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی اور سوت کاٹ رہی تھی. ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ بڑی بیوی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے. تم نے جو قبر دیکھی نا, جو آج قبر پھٹی اور بندہ نکلا, چہرہ گدھے جیسا اور بدن انسانوں جیسا تھا, یہ اس شخص کی ماں ہے. یہ شخص شرابی تھا. جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ بیٹے اللہ سے ڈر, آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا. یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح رینگتی ہے, یعنی گدھے کی طرح چیختی ہے. اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا. جب سے فوت ہوا ہے روز بعد عصر اس کی قبر پھٹتی ہے اور یوں ہی 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے. دیکھا, ماں کے ساتھ بد کلامی کرنے کا عبرتناک انجام ہے. مام شٹ اپ, بڈھی عورت بکواس کرتی رہتی ہے. یو اولڈ وومین, تمہیں کیا پتا معاشرہ کہاں تک چلا گیا ہے. ماں نصیحت نہیں کرے گی تو کون نصیحت کرے گا؟ یہ ماں جب دیکھے گی کہ بیٹا تم ایسے تھوڑی بڑے ہو گئے تھے, اسیٹس ہو تم اس عورت کا, کیپٹل ہو تم اس عورت کا, اس کی انویسٹمنٹ ہے آپ کے اوپر, اس سے اپنا دودھ پلایا ہے, اس سے اپنا وقت دیا ہے, اس نے آپ کو قربانیاں دی ہیں, اس نے سیکریفائس کیے ہیں آپ کے لیے, اس کو اتھارٹی ہے, یہ آپ کو بول سکتی ہے, آپ کو سمجھا سکتی ہے, آپ کو روک سکتی ہے. جب یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا سیٹس, اس کا کیپٹل, اس کا سرمایہ تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, اس کا بیٹا نشے کا عادی بن گیا, اس کا بیٹا بدکاریوں میں پڑ گیا, اس کا بیٹا برائیوں میں پڑ گیا, اور اللہ کے فضل سے اگر اس عورت کا ذہن مدنی ذہن ہو, اسلامی ذہن ہو, وہ دیکھے کہ نماز نہیں پڑھتا جہنم کی طرف جا رہا ہے, شراب پیتا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے, دنیا بھی برباد کر رہا ہے, آخرت بھی داؤ پر لگا رہا ہے, اگر ایسی کی کوئی ماں اگر اس کو سمجھانے بیٹھتی ہے تو یہ لڑکا جواب کیا دیتا ہے؟ لڑتا ہے, الجھتا ہے, صرف پیسے مانگتا ہے, پیسے دے دو, پیسے دے دو, پیسے دے دو, پیسے دے دو, شراب پینے کے لیے, جوا کھیلنے کے لیے, تفریح کرنے کے لیے, پیٹرول بھرانے کے لیے, دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے کے لیے پیسے مانگتا ہے. اگر باپ نہ دے تو باپ سے لڑتا ہے. یو اولڈ مین, قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہو, مجھ سے بحث کرتے ہو, اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس کو تھوڑی پتا ہوگا, یہ بھول گیا ہے
کہ جب یہ پیدا ہوا تھا باپ کے پاس پیسے نہیں تھے, بیچارہ قرضہ لے کر اس کے لیے مٹھائی لے کر بانٹ رہا ہوگا. جب اس کو پتا چلا ہوگا نا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, اس کو کیا پتا تھا کہ آج جس کے لیے میں مٹھائی بانٹوں گا اس کے منہ سے میں انگارے سنوں گا, یہ مجھے جھاڑے گا. کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس ماں کے لیے جس سے اس بات کا دکھ لگ جائے کہ میری اولاد میری نہ رہی. مجھے ماں نے فریاد کی کہ میرا بیٹا اچھا تھا, مگر جب سے یہ یونیورسٹی گیا لیٹ آنا شروع ہو گیا, لیٹ آتا میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا سمجھاؤں. نیکی سے بھی گیا, قرآن کی تلاوت سے گیا, عبادت سے گیا, پھر لیٹ آنے لگا. میں سمجھاتی تو لڑتا, پھر جھوٹ بولتا میرے سے, باقاعدہ میرے پاس لیٹر آیا. پھر میں نے اس کو سمجھایا تو مجھ سے لڑ کر چلا گیا گھر چھوڑ کر, پھر سمجھا کر لائے, پھر چلا گیا گھر چھوڑ کر, پھر گھر میں رہتا مجھ سے بات نہ کرتا, حتیٰ کہ یہ بھاگ گیا گھر سے. میرا اکلوتا بیٹا ہے, مجھے لکھا ہے عمران میرے لیے دعا کر, میں دکھیاری ماں ہوں, یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے. میں نے عید کے دن اسے کسی طرح ڈھونڈ کر اس کے دوست کا نمبر لے کر میں نے میرے بیٹے کو فون کیا, بیٹا آج عید کا دن ہے میرے سے ملنے آ جا. بولتا ہے مجھے تجھ سے نہیں ملنا. چلا گیا ماں کو چھوڑ کر. کیسی بدتمیز اور کسی بے شرم اور کسی بے حیا اولاد ہے یہ. اس کو دکھیاری ماں کی آہیں یاد نہیں آتی. میں نے کتابیں پڑھا کہ ایک بیٹا بیزار ہو گیا ماں سے. بیٹا بیزار ہو گیا ماں سے, ذرا سوچو کہ اللہ کی کتنی بڑی ناراضگی مول لے رہا ہے. وہی گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں, ماں پھر چپتی ہے اور بیٹا بیوی کی وجہ سے ماں کو اٹھا کر پھر چھوڑ آتا ہے. یہی نارملی کئی کیسز اسی طرح کے بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ماں بیچاری نہیں تمہاری حساب کتاب میں آ پا رہی, بولتی ہے یا مطلب ٹھیک ہے بولتے تو ٹھیک ہے نا, بوڑھی بھی تو ہو گئی ہے نا, بڑی عمر ہو گئی ہے, اگر روکتی ہے ٹوکتی ہے تو کیا یار, سن لو نا, تم کو ثواب ملے گا یار. یا تمہارے ماں باپ جب جوان تھے, تم جب چھوٹے تھے, تو کیا تم نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں کوئی مطلب کے چینجز نہیں لائے تھے؟ ذرا سوچو, تمہارے ماں باپ کے کتنے پلان بنتے ہوں گے, تمہارے ماں باپ نے اپنی جوانی اور اپنے ان ایام کے اندر کتنے پروگرام پوسٹ پون کیے ہوں گے. جب تم کمرے میں سوتے نہیں ہوگے تو انہوں نے تم کو اپنے کمرے میں سلایا ہوگا. کتنی تمہارے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہوں گی تمہارے ماں باپ نے, کبھی سوچا ہے؟ آج یہ بیچارے بوڑھے ہو گئے, تمہیں تمہارے بیوی بچے اور تمہاری پرائیویٹ لائف اور یہ پرسنل لائف یاد آ رہی ہے. اس وقت جب تم روتے تھے, چیختے تھے, چلاتے تھے, یا کبھی دروازہ نوک کر کے کہتے تھے امی امی مجھے کمرے میں ڈر لگتا ہے, تمہارے ابو تمہیں گود میں اٹھا کر بیچ میں سلا دیتے تھے کہ نہیں بیٹا ڈر نہیں, تیرے ماں باپ زندہ ہیں. اور تمہاری ماں کہیں اکیلے میں بیٹھی ڈر رہی ہوگی, کبھی تم نے جا کر اس کو پوچھا ماں تیرا جوان بیٹا زندہ ہے, تجھے ڈر تو نہیں لگتا؟ ابا جان آج تمہارا یہ بیٹا جوان ہو گیا ہے, تم ڈرتے تو نہیں ہو؟ ابو وہ چیز چاہیے. ابو کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, ابو نے لون لی ہوگی, قرضہ لیا ہوگا, ایڈوانس میں سیلری اٹھائی ہوئی ہوگی, کچھ تو کیا ہوگا, اور وہ دکان سے چیز لا کر آپ کو دے دی. آج تو تم ایک باپ کے لیے سیب لا کر بھی نہیں دیتے ہو. ابو یہ سیب آج میں نے دیکھا اچھا لگا, میں آپ کے لیے لایا ہوں, یہ فروٹ میں آپ کے لیے لایا ہوں, یہ سامان میں آپ کے لیے لایا ہوں. نا ایسے نا فرمان تو نہیں نہ بنو یار, ایسے تو نہ کرو ان بوڑھے ماں باپوں کے ساتھ, بیچاروں کے ساتھ ایسا تو نہ. انہوں نے اس لیے تو نہیں نا پال پوس کے بڑا کرتے کہ آپ اپنی اس زندگی کو بالکل پرائیویٹ لائف بنا کر بالکل ماں باپ سے کنارہ کر لو. دیکھو بھی نہیں ان کو, دیکھو بھی نہیں, پوچھو بھی نہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا نہیں تھا. میاں بیوی رہتے تھے, اس میں ماں بیچاری آ گئی, وہ جو ہے نا وہ بہو کی آنکھوں میں کھٹک گئی. اب اللہ ایسی بس وہ خوش نصیب بہویں عطا کرے جو گھر بنانے والیاں ہوں. کئی گھر اس وجہ سے ٹوٹے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جیسے موت حقیقت ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اسی طرح وہ اٹک گئی کہ یا تو تیری ماں یا میں. اب بیٹا تو 4 دن کی بیوی کے چکر میں آخر ماں کی قربانی دے ہی دیتا ہے. یہ سوچتا نہیں ہے یہ وہ رشتہ ہے جو کسی 3 جملوں سے ٹوٹتا نہیں ہے. نیور بریک دس ریلیشن, نیور بریک, کوئی توڑ ہی نہیں سکتا اس کو. وہ ماں کو لے گئے جنگل میں,
اور جھاڑیوں میں جا کر ماں کو، ماں ابھی آ رہا ہوں، اس نے آنا وانا تو تھا نہیں. جب یہ بولتا نہیں تھا تب ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. اس کی آنکھوں کی چمک دے کر ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو چاہیے کیا. محبت تھی نا. ماں سمجھ تو گئی تھی کہ کیا کر رہا ہے. بیٹا تو چھوڑ کے تو جا رہا ہے، چادر ہی دے جا، اتنی سردی میں کیسے سوں گی. ماں آ رہا ہوں، آنا تھا نہیں. اس نے ماں کو چھوڑ کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص وہاں سے گزرا. کہا بڑھیا کیا ہوا؟ کچھ اسی طرح ہو گیا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. کہا تیرا بیٹا تجھے جھاڑیوں میں جنگلوں میں چھوڑ کر چلا گیا تو بھی بیٹے کے لیے رو رہی ہے؟ کہ وہ بیٹا تھا نا، میں تو ماں ہوں نا، میں تو ماں ہوں نا. یہ جب تک زندہ ہے نا اس کی عزت کر لو. جس کی ماں انتقال کر جاتی ہے اس کو پوچھو ماں کی قدر کیا ہوتی ہے، ماں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، ماں کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. ماں ایک گھر کی چھت ہوتی ہے. ماں کے ہونے سے گھر میں رحمتیں آتی ہیں. ماں کے ہونے سے تم پر تمہاری بلائیں ٹل جاتی ہیں. ماں کی برکت سے تمہارے اوپر کتنی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں. تمہاری ماں کہیں بیٹھ کر سلام پھیرتے کہہ دیتے یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تمہاری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. کتنی ماؤں کی دعائیں ایسی کام کر رہی ہوتی ہے، مگر ہم ماں کی قدر نہیں کر پاتے. تو میرے میٹھے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات کر رہا تھا میں ماں باپ کی فرما برداری کی، اسپیشلی والدہ کی فرما برداری کی. اللہ ہمارے حال ذات کو خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اپنے ماں باپ کا ہمیں مطیع اور فرما بردار بنائے. منقول ہے یعنی نقل کیا گیا، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر اترتے. ایک اور جگہ نقل کیا گیا، جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے: ماں باپ کو ستانے والا، دیوث اور مردانی وضع بنانے والی عورت. دیوث کہتے ہیں جو اپنی محارم، جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ماں بہن بیوی، ان پر غیرت نہ کھائے. اس کے اردو میں میننگ جو بنتے ہیں وہ ہیں بے غیرت، دیوث. یعنی ماں بے پردہ گھوم رہی ہے یا بے شرمی بھی حیائی کا کام کر رہی ہے تو اس کو سمجھاتا ہی نہیں ہے، سپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. بیوی کو تو خیر بے پردہ گھما ہی رہے ہوتے ہیں، اور وہ بے پردگی کر رہی ہوتی ہے اور وہ بے پردگی کا سامان الٹا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اس سے تو کارڈ وارڈ سب دیے ہوئے، جاؤ تم کو جتنی بے پردگی کرنی ہے کرو، میں ہوں نا تمہارے ATM مشین، ڈالتی رہو نکالتی رہو. جس یہ مشین پرانی ہو جائے گی پھر دیکھیں گے کتنا خیال رکھی جاتی ہے اس کی. باپ بھی ATM مشین بنا ہوا ہے، جب تک مشین چل رہی ہوتی ہے نوٹیں چھاپ کر دے رہی ہوتی ہے، مشین کی ٹک ٹک بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب سی بات ہے، جب تک مشین نوٹیں دے رہی ہوتی ہے نا مشین کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. جب یہ نوٹیں دینا بند کر دیتی ہے نا تو پھر اس کی آواز سے بیزاری ہو جاتی ہے، یار یہ مشین شور مچا رہی ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک دو. کیوں؟ جب یہ مشین نوٹیں چھاپ کر نہیں دے رہی ہے. پہلے نوٹیں چھاپ کر دے رہی تھی تو ٹھکا ڈک ٹھکا ڈک ٹھکا ڈک جو اس کی آواز تھی، یہ آواز کتنی سڑیلی کتنی میٹھی لگتی تھی. اور باپ کے در سے یہ 100 پونڈ نکلا، یہ 50 پونڈ نکلا، یہ 10 پونڈ نکلا، 1000 نکلے، 2000 نکلے، 5000 نکلے. اور ادھر باپ کی یہ نوٹ چھاپنے والی مشین بیچاری، مشین نوٹ چھاپنا بند کر دیتی ہے، اس کی وہ انک ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، پیپر لگتا نہیں ہے، مگر ٹکا ڈک ٹھکا ڈک ٹھکا ڈک مشین تو چلی رہی ہوتی ہے. پہلے بھی ٹوکتا تھا نو، تو پہلے اس کا نو اچھا لگتا تھا کیونکہ نوٹوں کے ساتھ نو آتا تھا. اب خالی خالی نو آتا ہے تو یوں برا لگتا ہے کہ وداؤٹ اینی منی یو سے نو، گیو می منی اینڈ سے نو. تو نو منی کے ساتھ نو اچھا لگتا تھا، وداؤٹ منی نو نو. اب نہیں باپ کا نو اچھا لگتا کیونکہ باپ نے پیسہ دینا بند کر دیا، بڈھا ہو گیا نہیں کماتا، یہ بیچارہ بے روزگار ہو گیا ہے تو اب نہیں کما رہا ہوتا. پھر اس کو یاد آتی ہوں گی اپنی یہ باتیں کہ ان کے لیے کیا تھا میں نے سب کچھ، تو انہوں نے مجھ سے محبت کی تھی یا میرے پیسوں سے محبت کی تھی. آج بھی باہر بیٹھے رہتے ہیں،
گھر سے کون پوچھتا ہے اتنا کیا حال ہے تیرا؟ پیسے نہیں آئے. حال پوچھتے کتنا؟ پیسے نہیں آئے. اور پیسے بھیج، پیسے، اور اسکول کی فیس بھرنی ہے، اور بل بھرنے، وہ پلاٹ جو بک کرایا تھا اس کی وہ انسٹالمنٹ آ گئی ہے، پیسے بھیجو. کہاں سے پیسے بھیجو؟ میرے پاس تو دوائی کھانے کا بھی پیسہ نہیں ہے، سردی کی وجہ سے کپڑے لینے کا پیسہ نہیں ہے، نوکری ختم ہو گئی ہے، پیسے بھیجو پیسے. تو دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے محارم پر غیرت نہ کھائے. یہ ماں، بہن، بیوی، اب بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہو، دعوتوں میں لے جاتا ہو، ہوٹلوں میں بے پردہ گھماتا ہو، پکنک پارٹیاں جو کچھ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ تو ویسے باہر رہتے ہو تو اتنی زیادہ فیملیز نہیں ہوتی، تو دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک دوسرے کی فیملی جو ہوتی ہے وہ دوست بن جاتی ہیں. اور وہ جا رہے ہوتے ہیں فیملیز کے اندر اپنی بیوی کو لے کر، بچیوں کو لے کر، وہ بھائی جان کر کے بیوی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ باجی کر کے، او کمنگ سسٹر، ویلکم سسٹر، جی بھائی جان کیسے ہیں؟ وہ جی بہن صحیح ہو. ارے کہاں کے بھائی نے بہن ہو گئے بھائی. بیوی کے ساتھ اگلا بولتے ہو، وہ تمہاری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، تمہاری بیٹی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے. شرم نہیں آتی؟ زمین پھٹے گھر کے مر نہیں جاتے یار. ایک غیر آدمی تمہاری بیٹی کی اتنی منہ پر تعریف کر رہا ہے، تمہاری بیٹی خوبصورت ہو گئی ہے، تمہاری بیٹی بڑی ہو گئی ہے. بھابھی آج آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں، بھائی جان نے دلائے ہوں گے. یہ بھائی جان بھابھی یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کی کوئی مطلب اس طرح کی جو چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی شرم، کوئی غیرت، کوئی حیا، سب ختم. کہ دفن وفن کر دی کیا؟ کسی گٹر وٹر نالے میں ڈال دی ہم نے اپنی شرم حیا؟ ایک اجنبی آدمی ہمارے منہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہماری بیوی کی تعریف کرے، ہماری بہنوں کی تعریف کرے، ہماری بچی کی تعریف کرے، جوان بیٹیوں کی تعریف کرے، اور اپنے دانت نکال کے رسے جا تھینک یو. ارے کہاں کا تھینک یو یار؟ کیسا بے غیرت بھائی ہے اس کے سامنے، اس کی بہن کے ساتھ کو یہ ہو رہا ہے، اور اس بھائی کو بھی غیرت نہیں آ رہی. ادھر یہ تھوڑی دیر کے اندر بالکل ڈائیورژن، بیوی چلی گئی دوسرے مردوں میں، شور چلائے گا دوسری عورتوں میں. وہ ادھر سسٹر باجی کرتا ہوا، میڈم کہتا ادھر چلا گیا، وہ مسٹر صاحب بھائی کرتی ادھر نکل گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا بھائی لائٹیں تھوڑی بڑی آگے پیچھے ہو گئی ہیں، اب جناب ڈانس شروع ہو گیا، موسیقی بج رہی ہے، دعوتوں میں موسیقی بج رہی ہے. تھوڑی جگہ کو پتا چلا کہ اس صاحب کی بیٹی ناچ رہی ہے. چارے عزت دار کہلانے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دعوتوں میں، پتا ہوگا آپ کو. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو یہاں اگر ایسا کلچر، ہمارے یہاں تو میں نے یہی سنا ہے، اور بڑی اتھینٹیکیٹ انفارمیشن ہے میرے پاس. یہاں بھی نہیں ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے، فلور ولور لگتا ہوگا. اور یہ عزت دار کہلانے والے لوگ جو پہلے کسی عورت کا ناچنا دیکھنے جاتے تھے تو لڑکی بھی نہیں دیتا تھا. رائٹ یا رونگ یہ بتائیے. اگر پتا چل جائے کہ فلاں مرد کسی عورت کا ناچنا دیکھنے گیا ہے، گانا سننے گیا ہے، قسم کھا کے بتاؤ کیا اس کو بیٹی دیتے تھے آپ لوگ؟ بتائیے نا. ویلیوز ختم ہو گئی نا، ہماری ویلیوز ختم ہو گئی نا. یہ بربادی تو آئی. دوسری بربادی کیا آئی کہ اب یہ بھی ختم ہو گئی. اب میری بیٹی ہے نا ناچے گی، لڑکی کی ماں ناچے گی، یہ لڑکی کا بڈھا باپ ناچے گا جو پچھلے سال دادا بھی بنا تھا، نانا بھی بنا تھا. اب یہ ناچے گا، بے ڈھنگا ناچے گا. اور یہ سوسائٹی کی ویلیویبل لوگ کہلاتے ہیں، عزت دار لوگ کہلاتے، کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تالیاں بجا رہے ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے. اگلا بول رہا ہوگا سی ہم سو گڈ ڈانس، وہ اس کے ناچنے کی تعریف کر رہا ہوگا. بولے گا تیرا بیٹا اچھا ناچا ہے، ادھر دیکھ میری بیٹی تیرے بیٹے سے اچھا ناچ رہی ہے. کیا ناچنے گانے والوں کا خاندان بن گیا. خراب لگے گی میری بات کہ یار یہ کیا بول رہا ہے. تمہارا یہ عمل رب کو کتنا ناراض کرتا ہوا کبھی سوچا ہے؟ چلو میں اس فلور پہ جا کر منع نہیں کر سکتا، آپ بولو نہیں ہے طاقت، لیکن ہماری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یار ہم روک نہیں سکتے ان چیزوں کو، تو کم از کم خود کو تو روک سکتے ہیں کہ وہاں نہ جائیں. کہ یہ بھی نہیں ہوگا، جائیں گے کھائیں گے، پیٹ بھر بھر کر، ہاتھ پھیر پھیر کر کھائیں گے، مرغیاں مچھلی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی بھول جائیں گے کہ حلال تھا کہ حرام تھا، سب بھول جائیں گے. 10 15 آئٹمیں کھائیں گے،
बोतलें भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे, फिर पूछेंगे आइसक्रीम है, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे, फिर पूछेंगे नो पान, पान भी खाएंगे, सारा खा पी कर बाहर जाएंगे, पेट में आ कर हाथ फेरेंगे, फिर बोलेंगे कैसे बेशर्म लोग थे यार, ये कोई नाचवाता है? तुम बड़े इज्जतदार आदमी थे, 2 घंटे बैठकर ये सारा नाच देगा, गाना देगा, पेट भरकर खाना खाया, लिफाफा दिया कि नहीं दिया, सारा ये नाच गाना बेशर्मी हयाई देखी, अब बाहर निकल के बोलते कैसे बेशर्म लोग हैं, तुम माशरे के कौन से इज्जतदार आदमी हो? कोई ये गाना बाजा देखने वाला आदमी कैसे आप उसको इज्जतदार कह सकते हैं यार? मैं नहीं समझता। मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, कुरान पर ईमान लानों से बात कर रहा हूं, हदीस पर ईमान लाने वालों से बात कर रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों से बात कर रहा हूं। कसम खाकर बोलो यार, ये कैसी इज्जत का मयार है कि घर में अगर नाच गाना नहीं होगा, भाई बहने नाचेंगे नहीं, बहू नाचेगी नहीं, दूल्हा दुल्हन दोनों नाच रहे। कुछ बोल रहे? एक वक्त था कि दुल्हन आती नहीं थी मर्दों के सामने, आज दूल्हे के साथ दुल्हन नाच रही है, और ये देख ही रहे, तो चुप कर भी नहीं हो रहा ना। अच्छा, ये तो जो हुआ सो हुआ। अब सुना मैंने ये है कि इसकी तो कैमरा मैनिंग भी अलग हो गई है, फिर इसकी मूवी बनेगी। मूवी बनेगी, मूवी बनकर पहले तो वो वीसीडिया बनती थी, खानदानों में तकसीम होती थी, लेकिन अब तो डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया। जाओ देखो दुनिया वालों, मेरी बीवी कैसा नाचती है और मैं कैसा नाचो मेरी बीवी के साथ। सारा नाचना गाना ये मुसलमानों के वैल्यूज है, ये मुसलमानों का कल्चर है, ये मुसलमानों की दुनिया है, ये इस्लाम। आज मुसलमान अपने कान में हेडफोन लगाकर मेरे आका कान में उंगली डालें कि मुझे मौसीकी की आवाज ना आए। ये आका की गुलामी का दम भरने वाला, खुद को आशिक रसूल कहने वाला, कान में हेडफोन लगा के गाने सुनता है। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। मादत के साथ मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं। फिर इस तरह की माएं, इस तरह के बाप कि जिनके बच्चों की शादियों के अंदर तुम्हारे बच्चे नाचे थे, खानदान वाले नाचे थे, उमूमन फिर ये इस तरह का मुंह देखते हैं, जिसका मैं भी थोड़ी देर पहले बयान कर रहा था। आप समझते हैं कि कोई आलिम बेटा अपनी मां को ओल्ड हाउस में दाखिल कराएगा? आप समझते हैं कि कुरान और हदीस को जानने वाला, खुदा से डरने वाला औलाद कभी ये माँ बाप के साथ ऐसा सुलूक करेगी? वो बेटी उठाकर अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करेगी? खुदा ना खास्ता अगर गलती से कोई बदतमीजी हो जाए तो ऐसे दीन का दर्द रखने वाली औलाद माँ का कदम पकड़कर माफी भी मांगती है, बाप से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कम अज कम साल में 3, 4, 6 मरतबा तो माफी मांगना हमारे वैल्यूज में आ चुका होता है। ईद के दिन माफी मांगते हैं, बकरा ईद में माफी मांगते हैं, शबे बारात में माफी मांगते हैं, शबे मेराज में माफी मांगते हैं। मांगते नहीं मांगते? चांद रात को रमजान का चांद नजर आ जाए तो माफी मांगते हैं, शबे कदर में 27वीं शब को माफी मांगते हैं, अम्मी माफ कर देना, अबू माफ कर देना। है या नहीं है ये हमारी वैल्यूज? मगर सोचो, जिस कल्चर को लेकर आप चल रहे हो, ये वैल्यूज भी कब तक रहेंगी? आज हमारी इस तरह की सोसाइटीज के अंदर बेटा क्या बाप के हाथ चूमता है? आपके उस कल्चर में था जिसे आप गुड बाय टाटा कर आ गए, था या नहीं था ये बताइए? आपने अपने अब्बू के हाथ चूमे होंगे, मुझे गुमान है, एक तादाद। अपनी माँ की दस्तबोसी करती होगी, एक तादाद है। मगर आज हमारे यहाँ वो कल्चर खत्म होता जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हाथ चूमना, मगर यकीन माने ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपकी वैल्यूज को डिफाइन कर रही है, ये आपकी अकदार और आपकी कदरों को बयान कर रही है कि ये भले पढ़ा लिखा हो गया या दुनिया के किसी और कोने में रहता है, मगर आज इसको इस बात की तमीज है कि बाप के हाथ चूमे जाते हैं, माँ के कदमों को बोसा दिया जाता है। मगर हमने वो चीज तरबियत के नाम पर नहीं रखी। लिबास ने वैसे ही तमीज उठा दी है। ड्रेसिंग तो खत्म हो गई ना, कि ड्रेसिंग से पहले पता चल जाता था कि मुसलमान कौन है, नॉन मुस्लिम कौन है। अब फेस सीडिंग भी खत्म हो गई, दाढ़ियां मुंडा दी मुसलमानों ने। पहले मुसलमान दाढ़ियां पूरी रखते थे, सर पर टोपी होती थी, सर पर इमामा होता था, ये भी खत्म हो गया बदकिस्मती के साथ। तो ना बाय लुक भी मुसलमान नजर नहीं आ रही होती ये कौम। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कह सकते हैं। अच्छा, जैसा वो गैर मुस्लिम सलाम कर देते, मुसलमान भी ऐसा ही सलाम कर रहा होता है, उसको भी सलाम करने नहीं आ रहा होता। तो अब ये सही सलाम करना भी आता होता तो अपने बोलता है यार इससे पूरा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ
پوری صحیح ورڈنگ کے ساتھ سلام کیا ہے، میں بھی یہ مسلمان ہوگا. اب وہ بھی سلام بھی مطلب ایسے السلام علیکم السلام علیکم سلام، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ بول بول کے نکل گیا، پتہ نہیں کیا بولا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنے مسلمان کہتے ہیں اس انداز پر؟ تو اب دیکھنے میں بھی نہیں، گھر کے ماحول میں بھی عموماً ایسا ماحول نہیں ملتا. بچے جن کے گھروں سے باہر نکلے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کے گھر سے نکلا ہے، جس انداز پر وہ بچے بھی نکل رہے ہوتے ہیں. عورتوں کا لباس بھی جو ہے سو ہے، مجھ سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں گے. نماز کا وقت آیا تو نہ وہ نماز کے لیے گئے نہ آپ نماز کے لیے گئے. اے مسلمان قوم پلیز اسٹے، رکو، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ دعوت اسلامی کا مبلغ کچھ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے. پلیز اسٹے، لک یو، خود کو دیکھیں، واچ یو، دیکھیں، ضمیر میں جھانکے، اور جسٹ ون کوسچن، ایک سوال کریں اور اپنے آپ سے پوچھے، اے مسلمان تو کہاں کھڑا ہے؟ تو کیا کر کیا رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ Is it your life? Is it your Islamic life? Is it your real life? اگر ضمیر زندہ انشاءاللہ اندر سے آواز آئے گی، نو، یہ میری ایکچوئل زندگی نہیں ہے، میں تو دوسروں کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں. اور مجھے کہا گیا تھا کہ تم تو کسی پیارے پیارے کے سانچے میں ڈھلنا، تمہیں تو محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا تھا، تمہیں تو نبی پاک کے طریقے پر چلنا تھا، تمہیں تو میٹھے محبوب کی اداؤں کو ادا کرنا تھا. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کہاں چلے گئے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ بہت بڑا فیگر ہے اس کا، جسے قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا. آج تم نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے، آج تمہیں خود کو پاک کرنے نہیں آتا، تمہارے بچوں کے کپڑے آدھے رہ گئے، تمہاری عورتوں کے کپڑے آدھے رہ گئے، تمہاری بچیوں کے کپڑے آدھے رہ گئے، بچاتا تو تمہارے اپنے کپڑے بھی آدھے رہ گئے، کچھ بھی نہ رہا، کپڑے آدھے رہ گئے، کردار اتر گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. رکنے کا نام نہیں ہے، میرے کہنے سے تھوڑی کو کون رک گئی ہے، رکنے کا نام بھی نہیں ہے. پلیز اسٹے، پلیز رکو، اے میرے پیارے آقا کے امتیوں رکو اور دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے. تمہاری بچیوں کو پکڑو، یہ ناچ رہی ہیں، ان کے کپڑے آدھے ہو گئے، ان کی سلیوز ختم ہو گئی. تمہارے گھروں میں جو کچھ چل رہا ہے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لذت بہت کم آ رہی ہے، تمہیں گانے بازوں میں لذت زیادہ مل رہی ہے. پلیز رکو، اے مسلمانوں رکو، سنو کیا کہہ رہا ہوں میں. رک جاؤ، بچا لو اپنے گھروں کو، آگ لگی ہوئی آگ. ہماری ویلیوز ختم ہو گئی، ہمارے اقدار ختم ہو گئے. جہاں ماں باپ کی عزتیں ختم ہوئی ہیں، وہ ہماری عورتوں کی عزتوں کا بھی کیا حساب کتاب رہ گیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دنیا میں اس وقت ناجائز بچوں کی پیدائشوں کی ایوریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. حرام کے بچے پیدا ہو رہے دنیا بھر میں، ایبورشنز بڑھ رہی ہے دنیا بھر کے اندر. پہلے صرف غیر مسلموں کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہوتے تھے، اے مسلمانوں تمہارے ماں باپ بھی اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے. پہلے صرف غیر مسلموں کے یہاں اس طرح کی گندگیاں پائی جاتی تھی، اے مسلمانوں تمہارے یہاں بھی پائی جا رہی ہے. اے خاص آئے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے. آپ بولیں گے یار تم پرابلم ڈسکس کر رہے، کوئی سولوشن تو دو، حل بھی تو دو. جاؤ مسجد، میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائی، اپنے بچوں کو لے جاؤ. آپ نماز پڑھو گے نہیں،
آپ کے بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ آپ اپنے گھر میں فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھو، بچے کیسے بچیں گے؟ کیسے؟ مطلب آپ خالی یہی سوچو گے کہ بچے بچ جائیں. آپ بچوں کے تو بچے بچیں گے نا. ہم خود تو بچ ہی نہیں پا رہے. آگے جا کے جب ہماری سوچ بن جاتی ہے، پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں. انٹرنیٹ کتنا مس یوز ہو رہا ہے، موبائل فون کتنے مس یوز ہو رہے ہیں. میں دعوت اسلامی کے سینیریو میں رہ کر آپ کو حل دے سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم حل دے رہے ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تو میں اگر اس میں کچھ کر سکتا ہوں دعوت اسلامی کے حوالے سے، یعنی دعوت اسلامی کچھ کر سکتی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ وہ لبیک ہی کہے گی. مگر ہمارے کہہ لینے سے تو کچھ بھی نہیں ہو جائے گا نا. اگر آپ سیریس ہوتے ہیں، یہ جتنی پوری سوسائٹی جو ہے، مسلم سوسائٹی، مسلم کمیونٹی جو یہاں ہے یا جو مدنی چینل پر ہیں، جو آج ہے یا کل ہیں، اگر وہ سیریس ہوتی ہے، پلیز سیریس ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ اور ہم اگر کہیں کہ صرف میں اپنے یہ 500,000 200,000 2-4 ہزار پاؤنڈ کما لوں اور میں اپنے مطلب کہ اپنے گھر کو لے کر چل رہا ہوں، راشن آ گیا، بجلی کا بل ہو گیا، کار کا پیٹرول آ گیا، کار ہو گئی، صرف یہی دیکھ رہے، تو یہ ہے کتنے دنوں کا؟ اس کے بعد ختم، موت، مر جائیں گے. جسٹ ون ریسپانسبلٹی کہ کماؤ اور گھر میں دو. دینی خدمت، دین کا کام، اسلام کا پیغام، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، نماز کا حکم، نماز پڑھنا، نماز پڑھانا، گناہ سے بچنا، گناہ سے بچانا، ان کو علم، ان کو عمل اور ان کے تقوی کے بارے میں ان کی تربیت کرنا، کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ اس وقت؟ زیرو، نوٹ زیرو، مائنس پر ہیں ہم. پلیز تھوڑا سا آپ دعوت اسلامی کو جوائن کریں، ہمارے درس و بیان سنیں. مدری چینل کے ذریعے مدری مذاکرہ ہر ہفتے ہوتا ہے. آپ پر ہم پر پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کچھ اکاؤنٹیبلٹی بک کیپنگ کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، آپ کو پتا چل جائے کہ او ہو واٹ از دس، کمپلیٹلی لاس. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کمپنی کمپلیٹلی نقصان میں جا رہی ہے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ ایک دفعہ دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آ کر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے دیکھیں، شاید ہو سکتا کو پتا چلے اب ہم اس وقت کمپلیٹلی لاس میں جا رہے ہیں. اور عمر گزر گئی 40-50 سال کی، ہم کور کیسے کریں گے؟ اگر اس وقت 50 سال کی عمر میں کسی کو کہے کہ یار آپ اپنا بزنس ختم کر کے نیا شروع کرو، آپ بولو کہ نہ یہ نہ ہو سکے. بھائی 30 سال سے محنت کر کے اپنا کاروبار کھڑا کیا ہے، اب مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے نئے بزنس کو ریکور کر سکوں. تو 40-50 سال کی عمر والے کو جب پتا چلے کہ اس کے اعمال کا سارا معاملہ مائنس میں ہے، یہ ریکور کرے گا کیسے خود کو؟ فیملیز ریکور کرنی ہے، بچوں کی امی کو، وائف کو ریکور کرنا ہے، بچوں کو ریکور کرنا ہے، اپنی انکم کو ریکور کرنا ہے، سارا جائز اور حلال طریقے پہ لے کے جانا ہے، ناجائز چیزیں، حرام چیزوں کو ختم کرنا ہے. قبر قریب ہے نا، ابھی تو قبر میں چلے جائیں گے نا، اس کے بعد اس سے پہلے سارا اکاؤنٹ کلوز کرنا ہے نا. ریکنسائلنگ کب کرنی ہے؟ مرنے کے بعد نہیں، ابھی کرنی ہے. ناؤ، جسٹ ابھی رات کو سونے سے پہلے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کیسے ریکور کروں گا. اب دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آئے تو صحیح، تو مسجد بنائیں. اگر مسجد نہیں ہے اور مسجد میں 5 وقت جائیں اور اپنے سمجھدار بچوں کو لے کر جائیں، ڈیفینیٹ لے کر جائیں، ان کو مسجد کا راستہ دکھائیں، ان کو مسجد کی پاکیزہ فضاؤں میں ان کی پرورش کریں، خود مدنی قافلوں میں سفر کریں اور 10+ اپنے سمجھدار بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. صرف 3 دن میں آپ کو وے دے رہا ہوں، سولوشن دے رہا ہوں. اب آپ کی مرضی، آپ لے یا نہ لیں. اگر آپ کسی آڈٹ کمپنی کے پاس جا کر اپنا دکھائیں تو وہ آپ کو حل ہی دے گا نا. فائنانس ایڈوائزر کے پاس جائیں، مارکیٹنگ ایڈوائزر کے پاس جائیں، وہ آپ کو مشورہ ہی دے گا نا. ایون کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ بھی آپ کو مشورہ ہی دے گا نا. اگر آپ میڈیسن لیں گے، ٹریٹمنٹ کریں گے، میں بھی کہ آپ کو صحت نصیب ہو جائے. ادروائز آپ صرف سنیں گے اور آپ کہیں گے ٹریٹمنٹ تو اچھا تھا بٹ کیا کر سکتے ہیں.
تو جب کیا کر سکتے تو پھر یہ کیا کر سکتے تو زندگی کا ایک عرصہ گزر چکا ہے. آپ جس کلچر میں رہ رہے نا, زیادہ ضروری ہے یہ ٹریٹمنٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ 8-10 گھنٹے جس طرح کا کلچر ہے نا یہاں صبح سے لے کر شام تک کا, جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا, آپ سمجھ رہے ہوں گے. یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں, ہم قرآن کریم پڑھیں. مدرسۃ المدینہ بالیگان جو دعوت اسلامی کے ہیں ان میں ڈیلی جائیں. آپ اپنے گھر میں روزانہ صرف 7 منٹ کا درس دیں, صرف 7 منٹ, only 7 days for your and for your family. صرف 7 منٹ میں آپ کی فیملی کے لیے مانگ رہا ہوں, آپ سے, آپ ہی کی فیملی کے لیے آپ کے 7 منٹ مانگ. میں تو گھر میں آ کر درس نہیں دے سکتا نا, آپ ہی دیں گے نا. آپ کی نہیں مانیں گے گھر والے؟ کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ کما کے دے رہے, کھلا رہے, پلا رہے, گھر کا کرایہ بھر رہے, یوٹیلیٹیز بل بھر رہے, سب کچھ تو کر رہے ہیں آپ, ہے یا نہیں ہے؟ آنر ہے یا نہیں ہے آپ گھر کے؟ آپ بولے کہ بیٹو 7 منٹ کا درس سنو, چلو بیٹا آج آپ 7 منٹ کا درس دو, جنے آج آپ 7 منٹ کا درس دیں. صرف 7 منٹ. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ بتائیے کہ ٹریٹمنٹ کتنا مشکل ہے. یہ ہفتے میں 1-1.5 گھنٹہ, ونس اے ویک اجتماع, 1-1.5 گھنٹہ ہفتے میں, 7 منٹ آپ کا گھر میں آپ کا اپنا درس. آفٹر 27 days, صرف 3 دن مدنی قافلہ, مسجد میں رہنا ہے. گھر جاتے جاتے روزانہ قرآن کریم درست کرتے ہوئے جائیں. مدرسۃ المدینہ بالیگان, سارا فری آف کاسٹ ہے, سارا فری آف کاسٹ. یہاں تو پیمنٹ کر کر کے جی رہے ہیں, اور جیسے جی رہے ہیں جینے والے جانتے کیسے جی رہے ہیں. آپ کا بچہ حافظ کیوں نہیں بن سکتا؟ پاکستان سے ہی آئے گا, پاکستان سے کوئی بھیج دو, ہند سے کوئی بھیج دو, بنگلہ دیش سے کوئی بھیج دو. دین کا درد لے کر بھی آتے ہیں, خدمت اسلام کا جذبہ لے کر بھی آتے ہیں. آپ کے بچے کیوں نہیں؟ ادھر کے ہزاروں ماں باپ کی اولاد, بچے مدرسوں میں 8-8 سال پڑھنے جاتے ہیں, آپ کا بچہ کیوں نہیں؟ ہم اس پر لو کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں کام کرنا ہے. ہم نہ کسی ملک کے انٹرنل میٹر میں دخل اندازی کرتے ہیں. کوئی ایزیٹیشن, کوئی ہڑتال, کوئی احتجاج, کوئی یہ چیز دعوت, ہمیں مسجدیں بھرنی ہے. ہمیں اگر رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی کہ نہیں یہ نہ چلے, تو مجھے بتائیے جو کچھ دعوت اسلامی کر رہی ہے یہ نقصان مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے؟ سب بند, کلوز. پھر کیا کریں گے؟ مسجدیں بنانی ہے, مدرسے بنانے, جامعات المدینہ بنانے, مدرسۃ المدینہ بنانے, فیضان مدینہ بنانے, دار المدینہ بنانے. آپ کو یہاں کتابیں پرووائڈ کی جا رہے مقتدۃ المدینہ کے ذریعے. آ رہی ہے نہیں آ رہی کتابیں؟ اتنی ہزاروں کتابیں الحمدللہ آپ کو دعوت اسلامی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ میں اسلام و دین کے مطابق کام کرنا نصیب فرمائے. میں نے کہا نا کہ میں نے آپ کے سامنے جو پوزیشن بیان کی ہے, اگر آپ نہیں چینجز لاؤ گے تو یہ اور ورسٹ ہوگی. اگر آج میں نے آپ کے سامنے اتنے زخم, بڑے زخم کیا, وجود ہی پورے کے پورا بیمار ہے, تھوڑا تھوڑا صحیح ہے کہیں کہیں, باقی بیماری ہے. اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو اس وجود کا بنے گا کیا جو ہماری سوسائٹی کا وجود ہے؟ دیکھنے میں ہم بڑے کھاتے پیتے خوشحال نظر آتے ہیں, گھروں میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کس کے گھر میں کتنی خوشیاں ہیں. میں رہا ہوں آپ کے UK اور یورپ کے اندر, کئی دفعہ آیا ہوں. آپ میں جو خود کئی دکھی ہوں گے, جب آپ پاکستان میں آئیں گے کہیں گے یہ UK میں رہتے ہیں, یہ لندن میں رہتے ہیں, او لندن میں رہتے ہیں آپ دل ہی دل میں بولو گے تمہیں کیا پتا میں کیسے رہتا ہوں, ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں کیا پتا میں کیسے رہتا ہوں, تم مجھ سے اچھے رہتے ہو. میں نے پاکستان میں اتنوں سے ملا ہوں, بڑے بڑے اجتماع, میدان اجتماع کیے ہیں, پورے میدان بھر گئے الحمدللہ پاکستان میں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنا دکھ وہاں والوں نے بیان نہیں کیا جتنا دکھ یہاں والوں نے بیان کیا ہے. اتنے دکھی ہیں, اتنے پریشان ہیں. کس چیز کی ڈیل کی ہے آپ نے؟ آپ ذرا سوچئے. آج کا بیان آپ نے سنا ہے, میرا مشورہ آپ جا کے سوچئے گا. شاید ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یوں نہ بولے, اور میں بھی کسی کو ڈائریکٹ تو نہیں نہ بولوں گا منہ پہ بیٹھ کر, جنرلی بات کروں گا, ورنہ بحث کرے گا, کیونکہ مانتا کون ہے یہاں, اپنی غلطی کون مانتا ہے. لیکن آپ خود سے تو جھوٹ نہیں نہ بولو گے. کیا کھویا کیا پایا؟ ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ بیگ اٹھاؤ گے, گھر جاؤ گے, سوٹ کیس بھرو, چلو چلتے چھوڑو. اس کی امید کم ہے. کون کرتا ہے ایسا؟ کون کرتا ہے؟ کہا تو ہے گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر کے سے پایا, ادھر سے نکلے ادھر گئے, ادھر سے نکلے ادھر گئے, ادھر سے نکلے ادھر گئے, گھومتے او بھائی گھومتے جب ادھر کی فضا میں گئے, UK پہنچ گئے.
اور کوئی کہتا ہے کہ ہاں مدینے پہنچ گئے. تو انشاءاللہ ہمت کریں اور جو میں نے عرض کیا ہے اس کی طرف بڑھیں, اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیں, خوب مل کر مدنی کام کریں, اور انشاءاللہ یہ آ جائے گا جو بھی ہمارا لوٹا ہوا یا بچھڑا ہوا جو سرمایہ ہے نا, انشاءاللہ اس کو سمیٹ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی علی اللہ محمد تعالی صلی اللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں